شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مہینے تو سب اللہ کے ہیں، محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، ربیع الاول بھی اللہ کا، سب مہینے اللہ کے ہیں، رمضان کے بارے میں یہ خاص کر کے کیوں کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ تو مختصر ترین جواب یہ ہے کہ اللہ کو اس مہینے سے محبت ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ اپنے 4-5 بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک کو قریب کرے، سینے سے لگائے اور کہے یہ میرا بیٹا ہے۔ بھئی بیٹے تو اس کے باقی بھی ہیں، لیکن ایک کو قریب کر رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بیٹے سے محبت زیادہ ہے۔ تو جو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کو رمضان سے محبت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو رمضان سے محبت کیوں ہے؟ یہ خاص قسم کا تعلق رمضان کے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نے قرآن عظیم الشان نازل فرمایا ہے۔ تو ایک محبت کی وجہ کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ جو گناہوں میں 11 مہینے ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت گناہوں کے دریا کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ 11 مہینے کا گناہگار بھی پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف ایسا آتا ہے کہ دن کو کھانا پینا اس نے بند کر رکھا ہے اور رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑا ہوا ہے، اس طرح کا لوٹ کے آتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہ حضوری پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کا اپنی طرف آنا اتنا پسند ہے کہ چہ جائے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو، اللہ کو اس مہینے سے بھی محبت ہے کہ جس مہینے میں وہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آیا ہے۔ تو کیا دوسری وجہ کیا ہو گئی کہ اس مہینے میں اللہ کے گناہگار سے گناہگار بندے بھی اللہ کی طرف آتے ہیں، اس لیے اللہ کو اس رمضان سے محبت ہوگی۔ اب جناب پتہ لگا کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نفل، اس کی ایک نفلی عبادت فرض کا اجر رکھتی ہے، فرض کا اجر رکھتی ہے۔ جناب ایک انسان پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، پڑھتے مر جائے، لیکن وہ ایک فرض کا اجر نہیں پا سکتا۔ جناب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کا ایک نفل فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اس کا اجر 70 فرائض سے بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے اپنے اوقات کو بڑا ہی دھیان سے سنبھل کر گزارنا ہے۔ اب بالکل قریب ہے، اتوار کو نہیں تو سوموار کو روزہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ آئے گا تو پھر اس کی تیاری شروع کریں گے، آج سے روزے کی تیاری شروع کر دیں۔ بھائی دنیا کو کچھ سفر لاحق ہوتا ہے تو بھائی پہلے سے گاڑی میں دیکھو پٹرول پورا ہے کہ نہیں ہے، گاڑی سفر کے قابل ہے کہ نہیں ہے، جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ سفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کپڑے پہلے سے پیک کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک دنیا کے چھوٹے سے سفر کی خاطر کتنی زیادہ تک و دو ہم کرتے ہیں، پہلے سے فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے اس کے بارے میں جو ہے نا دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔
اب یہ اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہمیں قدر ہی کوئی نہیں۔ میرے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے مولانا میں نے 2 پلاٹ لیے ہیں بیٹیوں کے لیے کہ جب وہ بڑی ہوں گی تو اس سے ان کا زیور تیار کروں گا، تو کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بچیاں بھی چھوٹی سی ہیں، لیکن کیا کہ کل کی فکر ہے کہ بھئی کل ان کا کیا ہوگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنی بچیوں کی فکر کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کی شادی کر دی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ تو حدیث ہے، لیکن میں جس چیز کو میں اپنا استدلال بنا رہا ہوں، دلیل بنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم کتنا جلدی اس چیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، کتنا پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اور رمضان کے دن ہوگا، ایک دن یہاں تراویح پڑھی، دوسرے دن دوسری جگہ پڑھی، تیسرے دن تیسری جگہ پڑھی، تو وہ دل انسان کا اکتا جاتا ہے۔ تو آج ہی یہ طے کر لیں بھائی میں نے جس مسجد میں تراویح پڑھنی ہے، تاکہ آپ پورا قرآن اول سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک سن سکیں۔ جناب رسول اللہ کی سنت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اول سے آخر تک ایک ہی جگہ، کہیں ہوتا ہے ایسا ہے جہاں کہیں 1 پارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کہیں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ رہ جاتا ہے، پھر وہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں آج سے طے کر لیں میں جس مسجد میں جانا ہے وہاں پر میں نے پوری تراویح پڑھنی ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا کام ہے کہ جو ہر صورت میں کرنا ہے تو رمضان سے پہلے اس کو کر لیں، اور اگر ایسا ہے کہ رمضان میں ضروری نہیں ہے تو پھر اس کو عید کے بعد کے لیے چھوڑ دیں۔ جیسے بعض اوقات عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ راتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بازاروں میں عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری جگہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بازار ہیں۔ اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم بازاروں میں ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج سے عید کی شاپنگ کر لینی ہے کہ تاکہ رمضان میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ یہ ایک منٹ، ایک پل سمجھو کہ یہ لوٹ سیل کا مہینہ شروع ہو گیا، ایک پل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ رجب سے، ابھی تو شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ میری رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو رسول اللہ رجب میں رمضان کی تیاری فرماتے تھے، اور ہم روزوں میں، ہم رمضان میں آخری عشرے میں ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے۔ بھائی کوئی پتہ نہیں کہ پھر ہمیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کوئی پتہ نہیں ہمیں اگلا جو ہے وہ سال نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، ایک پل بہت قیمتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا، اللہ کے سامنے عبادت کرنا تھا، لیکن اللہ نے کہا چل بندے فرض پورے کر، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو زیادتی نہ کر، باقی جو تو نے کمانا ہے کما۔ 11 مہینے اللہ نے چھوٹ دے دی، بندے جتنا کمانا ہے تو کما، جو کرنا ہے تو کر، ہاں دھوکہ نہ دے،
کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، فرض پورے کر، باقی جو تو نے کرنا ہے کر۔ لیکن 11 مہینے بندے تیرا مقصد تو عبادت کرنا تھا، اب تو دنیا میں جا کر گندا ہو چکا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے، تو اب میں تجھے 1 مہینہ ایسا دیتا ہوں، 1 مہینہ ایسا دیتا ہوں کہ جس کا ایک فرض 70 کے برابر ہو جائے گا، تاکہ وہ پورے سال کی کمیاں برابر ہو جائیں، وہ پورے سال کے جو گناہ کیے وہ کم ہو جائیں اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں چلا جائے گا، اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بھائی اتنے 11 مہینے گناہ کر کے ہم میلے ہو چکے ہیں، 1 مہینہ ہمیں اللہ دیتے ہیں جس کی عبادت کو بھی اللہ نے زائد کر دیا، اتنا زیادہ کیا، کہا کہ 1 فرض پڑھو 70 کا اجر ملے گا، 1 فرض پڑھو 70 کا اجر ملے گا، ایک نفل پڑھو 1 فرض کا اجر ملے گا۔ تو جناب ایک پل کو بڑا ہی سنبھل کر، بڑے ہی دیکھ کر کہ کہیں میرے یہ اوقات ضائع نہ ہو جائیں، کہیں یہ ایک پل جو ہے وہ پھر میرے نصیب میں اگلے سال ہو نہ ہو۔ اور اکثر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ جس طرح یہ جمعے کا مجمع لگا ہے، عام رمضان کے دنوں میں اس طرح مسجدیں عام اوقات میں بھری ہوں، اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھ رہے ہوں کہ یا اللہ 11 مہینے ہم نے بڑی نافرمانی کی، یا اللہ آپ سے بڑے دور رہے، یا اللہ اب آپ کی طرف آتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو ایک کام کیا کرنا ہے، ایک منٹ کو، ایک سیکنڈ کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے۔ جیسے جس نے برف لگائی ہو نا بیچنے کے لیے، تو اس کو ایک منٹ کی قدر ہوتی ہے کہ اگر شام تک برف بکی نہیں نا تو یہ پانی بن کے پگھل جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے عبادات کر کے رمضان کو قیمتی نہ بنایا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، نقصان جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو ایک کام کیا کرنا ہے، اس کے اوقات کو بڑے دھیان سے گزار